صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ جیسے فواد بھائی نے بتایا، اور کل ہم نے فرد فاروق اور راشدہ خانم صاحبہ کی پریس کانفرنس بھی کرائی، تو میرا زرداری کے لیے میسیج ہے سندھ کی عوام کے لیے کہ سیلاب زدگان کے فنڈز کا پیسہ آپ یہاں پہ پنجاب میں جس طرح سے اللے تللے اور جس طرح سے آپ لوگ محترمہ کی برسی کے اوپر بھی پارٹیاں کر رہے تھے پرائیویٹ جیٹس لے کے، اور اسی طرح پرائیویٹ جیٹس لے کے آپ سیلاب زدگان کی امداد کے پیسے کو پنجاب کے جو ہمارے ایم پی ایز ہیں ان کو خریدنے کے اوپر آپ نے فوکس کیا ہوا ہے۔ ہم آپ کے خلاف قانونی چارہ جوئی تو کرنے جا رہے ہیں، لیکن سندھ کے عوام انشاءاللہ جب آپ انتخابات کے اندر جس سے آپ بھاگتے پھر رہے ہیں چوروں کی طرح، جب آپ جائیں گے الیکشن لڑیں تو عوام آپ سے پوچھے گی کہ ہماری ایک تو ہمارے سیلاب کے ذمہ دار آپ، دوسرا جو ہماری امداد کا پیسہ تھا کس طرح سے آپ ایم پی ایس کو خریدنے کے لیے لگا رہے تھے۔ دوسرا میرا سوال ہے، اہم سوال ہے الیکشن کمیشن سے کہ زرداری، شرجیل میمن، ناصر حسین شاہ اور پھر یوسف رضا گیلانی کے بیٹے کی تو ویڈیو آڈیو دونوں موجود ہیں، تو آپ کب جاگیں گے اور کب آپ ان کے خلاف کارروائی کریں گے اور کب آپ ان کو نااہل کریں گے؟ پاکستان کے اندر اس وقت آٹا تقریباً 2 گنا سے زیادہ، 2.5 گنا قیمت کے اوپر، ڈبل قیمت کے اوپر مل رہا ہے اور نہیں مل رہا۔ گیس اور بجلی کی قیمت بڑھنے کی وجہ سے ہمارے ملک کے اندر انڈسٹری بند ہو چکی ہے، اور انڈسٹری کے بند ہونے کی وجہ سے آج پاکستان کے اندر ریکارڈ بے روزگاری ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں اور دنیا کی تاریخ میں پہلا سال ہے جس میں مہنگائی بے انتہا بڑھی، کئی 100 گنا بڑھی، لیکن لوگوں کی آمدن کم ہوئی۔ اس کا جو امپیکٹ عام آدمی کے اوپر ہے وہ آنے والے ٹائم میں اس سے کئی زیادہ شدت اختیار کر جائے گا۔ ایک ایک کر کے، کیونکہ ہمارے ملک میں انرجی جس میں بجلی اور گیس وہ دونوں نہ صرف مہنگی ہیں بلکہ نایاب ہو گئی، جس کی وجہ سے صنعت کاروں نے اپنی فیکٹریاں بند کر لی بیکاز کاسٹ افیکٹو نہیں رہی۔ سو پاکستان کے اندر اس وقت یہ جو نااہل، نالائق، کرپٹ، چور اور فارن ایجنٹ، آج ان کی ایک کنیز کہہ رہی تھی کہ جی خان صاحب کے بارے میں فارن ایجنٹ کا لفظ استعمال کیا۔ بے شرموں، بے غیرتوں، تم لوگوں کو شرم آنی چاہیے۔ پیسہ تم لوگوں کا باہر، پاکستان سے لوٹ کے مفرور تم لوگ اور تمہارے لیڈر، پاکستان سے چوری کر کے آپ لوگوں نے منی لانڈرنگ کی، اور فارن ایجنٹ اب دوسروں کو کہتے ہیں۔ آپ اپنے لیڈرشپ کا پتہ لگاؤ، اس وقت وہ دنیا کے کس ملک کے اندر خجل خراب ہو رہے ہیں۔ پاکستان کی عوام تم لوگوں کو دھتکار چکی ہے، اور وہ پاکستان کی عوام کے اوپر جس طرح سے آپ لوگ عذاب کی طرح مسلط کیے گئے ہو، تو عوام آپ سے بدلہ لینے کے لیے تیار بیٹھی ہے۔ اس وجہ سے آپ لوگ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ آج اسلام آباد کی سڑکوں کے اوپر کیا عجیب مناظر تھے کہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں الیکشن ڈے کے اوپر پولنگ سٹیشنز کو تالے لگائے گئے۔ ہماری لیڈرشپ، ہمارے کارکنان الیکشن پولنگ ایجنٹس پولنگ سٹیشنز کے باہر ہیں، اور یہ لوگ بھگوڑے بھاگے ہوئے تم ہو۔ پہلے یہاں سے ملک سے بھاگ گئے اور آج آپ لوگ الیکشن سے بھی بھاگ رہے ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو بہت اچھے سے پتا ہے کہ پاکستان کی عوام آپ کے بارے میں جو فیصلہ لکھ کے بیٹھی ہے وہ آپ لوگوں کو پہلے پتا ہے۔ سو میں پاکستانیوں سے 2 باتیں کر کے اجازت چاہوں گی۔ ایک یہ کہ ہم انشاءاللہ مہنگائی، پاکستان کے اندر یہ جو غاصبانہ قبضہ کرنے کی جو ڈرائنگ روم کے اندر سازشیں چل رہی ہیں کہ جی کوئی ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ بنایا جائے، اس کے خلاف، اور رول آف لا جو کہ ہمارا سلوگن ہے حقیقی آزادی کا کہ آئین کی بالادستی تک ہم اپنی سٹرگل جاری رکھیں گے، اس کے لیے ہم نے ایک سیریز آف پروٹیسٹ ہم نے شروع کیا ہے۔ کل انشاءاللہ لاہور میں ہے۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ پاکستان کے ساتھ ہیں، ہمارے ساتھ ہیں۔ جب تک ہمارا یہ جو حقیقی آزادی کا سفر ہے یہ طے نہیں ہوتا، ہم بیٹھنے والے نہیں ہیں، اور ان بھگوڑوں کو، ان غداروں کو، غدار یہ جو زرداری، اس سے زیادہ سندھ کا کون غدار ہوگا؟ ان غداروں کے ٹولے کو نواز سے زیادہ غدار کون ہوگا جو اس ملک کے ساتھ جس طرح سے غیر آئینی، غیر قانونی طریقے سے منی لانڈرنگ کر کے پاکستان کے عوام کو غریب رکھے، اور آج لندن کی سڑکوں پہ اور اٹلی کی سڑکوں پہ اور اسپین کی سڑکوں پہ یہ سیر و تفریح کرتے ہیں، اور پاکستان کو انہوں نے بھوکا،
پاکستان کو انہوں نے پیاسا، پاکستان کو انہوں نے پاکستان کی عوام کی صحت کا پیسہ لوٹ کے، پاکستان کے عوام کے صاف پانی کا پیسہ لوٹ کے جس طرح سے انہوں نے دنیا کے اندر دولت کے انبار کھڑے کیے ہوئے ہیں، تو پاکستان کی عوام آپ کو بتانا چاہتی ہے کہ نہ وہ بھولے ہیں، نہ ہم بھولنے دیں گے۔ ہم عمران خان صاحب کی قیادت میں، اپنے چیئرمین کی قیادت میں آپ لوگوں کا پیچھا ہر جگہ پہ، ہر لیول پہ کریں گے، اور پاکستانی قوم کی میں شکر گزار ہوں کہ وہ اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑی ہے۔ انہوں نے جب عوام کے اوپر مہنگائی کا ایٹم بم گرا کے ساتھ ہی ایک ٹوٹا فیکٹری آن کی جاتی ہے اور آڈیو ویڈیو شروع ہو جاتی ہے، ساتھ ہی دھمکیاں لگائی جاتی جی ہم آپ کی ویڈیو بھی لائیں گے، تو عوام بے وقوف نہیں ہے۔ عوام کو پتہ ہے کہ جس طرح سے آپ لوگوں نے قوم کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، اور عوام بھی ان کا محاسبہ کرے گی، اس ملک کا آئین اور قانون بھی محاسبہ کرے گا، اور اللہ کی ذات بھی ان کے پیچھے ہے۔ آج اطلاعیں مل رہی ہیں کہ کئی لوگ ہاسپٹل میں ماشاءاللہ سے اب علاج کی غرض سے ایڈمٹ ہو گئے ہیں، کیونکہ آپ نے پاکستان کے 22 کروڑ 75 لاکھ لوگوں کی بددعاؤں کو للکارا ہے، اور وہ آپ کا پیچھا کریں گی انشاءاللہ قبر تک۔ بہت شکریہ۔ یہ بتائیے گا کہ کہاں جانا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب آپ کے ساتھ 8 ممبران ہیں، ان کو بٹھا کے لے گئے ہیں، جس میں اس وجہ سے آپ پارٹی کا اجلاس بھی بلا رہے پارلیمانی پارٹی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، سارے لوگ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں۔ سب سے زیادہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایزی ٹارگٹ ہوتی ہے خواتین کو، شاید ان کو لگتا ہے کہ لالچ دینا اور انہیں ہراس کرنا آسان ہے۔ تو کل ہماری 2 آنریبل ممبران، کل ان کی ہم نے چیئرمین صاحب سے میٹنگ بھی کرائی، یہاں پہ پریس کانفرنس بھی کرائی، تو انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے یہ ان کو رابطہ کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس اس چیز کا ایویڈنس بھی موجود ہے، اور ہم ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرنے جا رہے ہیں۔ تھینک یو۔ میرا خواب اپنا گھر جو سکیم ہے وہ 80 ارب روپے کے عمران خان کے دور حکومت میں لوگوں کو سستے گھروں کے لیے قرضے مل گئے تھے۔ آج آپ پتہ تو کریں آج اس سکیم کا کیا ہوا ہے۔ یعنی پاکستان کے اندر پہلے بینکاری نظام صرف سرمایہ کاروں کے لیے تھا، عام آدمی کے لیے نہیں تھا۔ عمران خان نے بڑی محنت کر کے وہ نظام کھڑا کیا تھا، آج اس کو بھی سبوٹاج کر دیا۔ یعنی عام آدمی کے لیے لیے گئے تمام وہ جو اس کے فائدے کے انیشیٹو سے ان کو تو اس حکومت نے آگے بند کر دیا ہے۔ صرف فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ ان کی ذات کا فائدہ ہو رہا ہے۔ اور اگر کسی کا یعنی ہم نے احساس پروگرام کے تحت اس کا دائرہ کار بڑھایا تھا، یہ اس کا دائرہ کار کم کر رہے ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ ان کے دور حکومت میں 8.5 لاکھ لوگ جو کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اندر وہ لوگ تھے کہ جو کہ اہل ہی نہیں تھے، جس میں گریڈ 17 سے 21 کے تک کے لوگ پیسے لے رہے تھے۔ تو یہ آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے پھر لوٹ مار کے اوپر مال مفت دلے بے رحم والا حساب تھا ان کا۔ نواز شریف آئیں، آ کر جیل جائیں، اس کے علاوہ تو اور کوئی ان کا اچھا کام نہیں ہے۔ اور اگر یہ چاہتے ہیں کہ ان کو یہ اسی طریقے سے واپس لے کر آئے جس طرح باقی سارے واپس آئے ہیں، تو پاکستان کی عوام جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر نکلے گی اور اس کو ریزسٹ کرے گی۔ ہمارا جو اس حوالے سے ہم نے مہنگائی کے حوالے سے جو اپنی ریلیوں کا آغاز کیا ہوا ہے، ملک گیر ہو رہا ہے، تو کل ہماری جو ہے وہ نروالا روڈ سے جو ہے وہ ریلی کا آغاز ہوگا، اور اس میں جو ہے وہ آپ جس طرح لاسٹ ویک آپ نے دیکھا تھا کہ یہاں پر دھوبی گھاٹ سے جو ہے وہ پتہ چلا ہے کہ کبوترا والا چونک بھی کوئی جگہ ایسی ہے جہاں پر کوئی ہلکے پھلکے جو ہیں وہ پروگرام جو ہیں وہ ان کے ہو رہے ہیں، جہاں پر آپ کی 21 MP کی سیٹیں ہوں اور 10 آپ کے MNA کے حلقے ہوں، اور وہاں گن کر آپ 100-150 بندہ بھی نہ جمع کر سکیں، تو یہ تو حال ہو گیا ان کا۔ اسی وجہ سے تو یہ انتخابات سے بھاگ رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔